مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، مل کے پڑھیے ذرا، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے اے طبیب جلد، پڑھیے ذرا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا،
مدنی مدینے والے. پھر پڑھیے ذرا. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. یہ مریض مر، بولو بولو ذرا. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد خالق ارض و سما، مالک دو جہاں، رب لم یزل جل جلالہ و جل شانہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں التجا ہے ہماری آج کی اس صغیر سی حاضری کو اپنی پاک بلند عظمت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود و سلام بھیجنے کے فضائل و برکات بے شمار ہیں، جن سے احادیث مبارکہ کی کتب مالا مال ہیں. آئیے درود و سلام کے موضوع پر ایک حکایت سماعت فرمائیں. حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کہیں سفر پر تھا کہ رستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور مجھے نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی. تو میں نے پانی ڈھونڈا. ایک کنویں میں مجھے پانی تو نظر آیا، مگر تھا اتنا نیچے کہ ڈول اور رسی کے بغیر پانی نہیں نکالا جا سکتا تھا. شیخ سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی انتظار میں کھڑے گئے کہ کہیں سے ڈول اور رسی ملے تو میں کنویں سے پانی نکال کر وضو کر سکوں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مکان کی چھت سے ایک ننھی سی مدری منڈی نے جھانکا اور آواز دے کے پوچھنے لگی، اے بزرگ آپ کون ہیں اور آپ یہاں کس انتظار میں کھڑے ہیں؟ شیخ سلیمان جزولی کہتے ہیں، بچی میرا نام شیخ سلیمان جزولی ہے، میں اس انتظار میں کھڑا ہوں کہ مجھے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت ہے. یہ سن کر وہ بچی کہنے لگی، ارے واہ، آپ وہی ہیں جن کی شہرت کا زمانے میں چرچا ہے، جن کی ولایت کا زمانے میں چرچا ہے، جن کے تقوی و پرہیزگاری کا زمانے میں چرچا ہے، اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے. یہ کہتے ہوئے اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا. دیکھتے ہی دیکھتے کنویں کا پانی اوپر آ گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اس بچی سے پوچھتے ہیں، اے بچی تو کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس عمل کے سبب رب العالمین نے تجھے یہ کمال بخشا ہے، یہ عروج بخشا ہے؟ وہ بچی کہتی ہے، شیخ سلیمان جزولی میری زندگی کا معمول ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لجپال نبی کی ذات پہ درود و سلام بھیجتی رہتی ہوں. اسی درود و سلام کی برکت سے رب ذوالجلال نے مجھے یہ کمال بخشا ہے. تو شیخ سلیمان جزولی
آپ نے پھر وہیں سے یہ نیت باندھی کہ میں درود و سلام کے موضوع پر ایک ضخیم کتاب لکھوں گا. پھر آپ نے کتاب لکھی جو آج دلائل الخیرات شریف کے نام سے مشہور ہے.